الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت، ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی ہماری گفتگو رمضان المبارک کے حوالے سے ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو روزوں کی فرضیت کا حکم دیا ہے، یہ روزے کن چیزوں کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں، یعنی روزہ کن چیزوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہم لا علمی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، دین کی عدم دلچسپی کی وجہ سے ہمیں خبر تک نہیں ہوتی، روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے تو ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا۔ تو آپ کے سامنے چند ایسی چیزوں کا ذکر کیا جائے گا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک فارمولہ سمجھ لیں، فارمولہ کلیہ اور اصول سمجھ لیں روزہ ٹوٹنے کا۔ جس طرح 2 + 2 4 ہوتا ہے، یہ ایتھنٹک بات ہے، اسی طرح روزہ ٹوٹنے کا ایک اصول کلیہ اور ایک ضابطہ شریعت نے مقرر کیا ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جسم کے کسی بھی حصے سے کوئی بھی چیز داخل کی جائے، ٹھیک ہے، خواہ وہ کھانے کے اعتبار سے ہو، پینے کے اعتبار سے ہو، قوت کے اعتبار سے ہو، دوائی کے اعتبار سے ہو، اگر وہ چیزیں معدے کو تقویت پہنچائے، معدے کو طاقت پہنچائے، تو ایسی چیزوں سے، ایسے کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے۔ اصول کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو جسم میں داخل ہو کر معدے کو تقویت، طاقت بخشے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں روزے کی حالت میں انجیکشن، گلوکوز وغیرہ، یہ جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ان سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم ان چیزوں کا ذکر کریں گے یعنی جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور بعد میں وہ بھی کریں گے جن سے نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ دونوں اشتراک ہیں، ملی جلی ہیں تقریباً، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے دونوں چیزوں کا تذکرہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن اور گلوکوز چڑھانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح کان کے اندر اگر کوئی آدمی دوا ڈالتا ہے اور اسی طرح ناک میں دوا ڈالتا ہے یا پانی چڑھاتا ہے صحیح طرح اوپر، تو اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ برخلاف اس کے آنکھ میں دوا ڈالے، آنکھ میں سرما لگائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آنکھ کا سرما لگانا، دوائی ڈالنا، یہ معدے کو تقویت نہیں پہنچاتا، برخلاف کان اور ناک کے، کیونکہ وہاں جو بھی دوائی ڈالی جاتی ہے، جو بھی پانی ہے، تو وہ سیدھا سران کر کے معدے تک پہنچتا ہے۔ اور اس کے بعد سر میں تیل لگانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور اس کے بعد مسواک، ہم جو مسواک استعمال کرتے ہیں، مسواک اگر تازہ ہے، تر ہے، اس کا ریشہ اتنا ہے کہ وہ منہ بھر گیا اور وہ الگ سے نیچے اتر گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں خشک مسواک ہے تو اس صورت میں آپ مسواک کر سکتے ہیں، ہاں ذائقہ اس کا نہیں جانا چاہیے، اس کا ریشہ حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ اور اسی طرح مسواک کی وجہ سے مسوڑے جو کمزور ہوتے ہیں، ان سے جو خون نکلتا ہے۔ اب خون کی 2 صورتیں، اگر خون معمولی ہے، اس کا ذائقہ تک بھی نہیں ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن خون تھوک پر غلبہ پا گیا یا اس خون کا ذائقہ چلا گیا تو حلق میں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہر قسم کا دھواں، ٹھیک ہے، کیونکہ دھوئیں کی وجہ سے بھی معدے میں تقویت اور طاقت پہنچتی ہے، اس وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، منجن استعمال کرنا، منجن کہتے ہیں وہ پاؤڈر ٹائپ ایک دوائی ہوتی ہے دانت صاف کرنے کی، پہلے زمانوں میں اکثر استعمال کی جاتی تھی، آج بھی حکمت میں استعمال کی جاتی ہے، تو ان سے بال اتفاق روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ٹوتھ پیسٹ اور منجن استعمال کرنے سے تو ایک وہ سارے کا سارا ریشہ نیچے چلا جاتا ہے اور اس کا ذائقہ اور خوشبو ساری چیز وہ بھی نیچے جاتی ہے، اس لیے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
اور اس کے بعد یہ کہ روزے کی حالت میں خون نکلوانا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں خون نکلوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ضعف ہے، بیماری کی وجہ سے کمزوری، لاغر و پن ہونا یا سستی یا چکر آنا یا ایسی بیماری بننے کا اندیشہ، تو اس صورت میں خون نکلوانے سے پرہیز کریں۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں دانت نکلوانا، اس کی بھی یہ صورت ہے کہ اگر طبیب حاذق ایسا ماہر اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر جس کے دل میں خدا خوفی بھی ہو، شریعت کو جانتا بھی ہو، روزے دار بھی ہو، یعنی روزے رکھنے والا ہو، اگر وہ یہ کہے کہ آپ کا دانت نکالنا ہر صورت ضروری ہے، تو اس صورت میں روزے کی حالت میں دانت نکلوانا جائز ہے۔ لیکن اگر اتنا درد نہیں، اتنی تکلیف نہیں، تو اس صورت میں اعراض کرنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کا لپسٹک استعمال کرنا، اور بعض لپسٹکیں ایسی ہوتی ہیں واٹر پروف جو ہوتی ہے اس سے پانی بھی اندر نہیں جاتا، اس سے وضو نہیں تو نماز نہیں، تو پھر کوئی عبادت بھی نہیں۔ لیکن ایسی لپسٹک جو واٹر پروف نہیں ہے لیکن ہون ملانے کی وجہ سے وہ مل جاتی ہے، اس کا ذائقہ، اس کا ریشہ، اس کا سارا اندر چلا جاتا ہے، تو یہ بھی لگانا درست نہیں، اس سے روزہ فاسد بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسی لپسٹک ہے جس کا ذائقہ بھی نہیں یا جو اندر بھی نہیں جاتی تو لگانا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا یہ ہے کہ خصوصاً یہ جو مسئلہ ہے نوجوانوں کے حوالے سے، نوجوان جو میاں بیوی ہیں روزے کی حالت میں وہ اکٹھے نہ سوئیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتے۔ ہاں ضعیف عمر ہے جن کو اس معاملات میں ہم بستری کی طرف یعنی خواہشات کی طرف توجہ ہی نہیں، میلان ہی نہیں، وہ سو سکتے، لیکن نوجوانوں کے لیے فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ دوران روزہ وہ میاں بیوی اکٹھے نہ سوئیں، کیونکہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور دونوں گناہگار ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر اطلاق ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ دونوں کے لیے، مرد عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے، سوئے ہوئے اطلاق ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی غلط راستہ استعمال کر کے اطلاق ہو گیا تو اس صورت میں روزہ بھی ٹوٹے گا اور روزے کا کفارہ بھی ہے اور گناہگار بھی ہوگا۔ اور اسی طرح بھول کر کھا پی لینا، اگر کسی نے بھول کر کھانا کھایا، پانی پیا، کچھ اسی طرح میاں بیوی کا تعلق بھی قائم کر دیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن دورانے کھاتے ہوئے، دورانے پیتے ہوئے اگر کسی نے یاد کرا دیا یا خود یاد آ گیا کہ یار میرا روزہ ہے، تو جو لقمہ منہ میں وہ نکالنا ضروری ہے، اگر وہ نیچے کر دیا پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اسی لیے کیونکہ اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا، تو جان بوجھ کر تو کوئی بھی مسلمان روزہ نہیں توڑتا، لیکن اگر جان بوجھ کر توڑے گا تو وہ ٹوٹے گا، لیکن بھولے ہوئے جتنا کھائے پیے اچھی طرح سیر ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ روزے کے مسائل تھے کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ان چیزوں پر توجہ فرمائیں گے تاکہ ہمارے روزے ضائع نہ ہوں۔ اللہ کے حضور ہمارے اس پرفتن اور مادیت کو دور میں روزے کیا ہوں، اللہ کے بارگاہ الہی میں پایا تکمیل تک اور قبولیت کا شرف ان کو ملے۔ تو اس کے لیے رمضان کے مسائل، روزوں کے مسائل سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور اگلی ویڈیو کے اندر بھی انشاءاللہ آپ کو رمضان، روزے، افطاری، سحری کے مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔